اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور کچھ بیک گراؤنڈ جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. پہلی چیز یہ کہ دیکھیں جرگہ کرنے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور گورنمنٹ کے پی کے میں اگر جرگے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی اگر ہوں گے تو اس پہ کسی کو کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے. جرگہ ٹرائبل ایلڈرز کا ہوتا ہے، بڑوں کا ہوتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لانا وہ جرگہ نہیں ہوتا، اس کو کچھ اور کہتے ہیں، اس کو جرگہ نہیں کہتے ہیں. دوسرا کہ ایک طرف آپ جرگہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ عدالت کہہ رہے ہیں. ہم کسی بھی صورت میں، یہ پاکستانی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی پیرلل جوڈیشل سسٹم کی اجازت نہیں دے سکتے. اور جو بین کرنے کی وجہ جو 2 دن پہلے ہوا، اس کی بھی مین وجہ یہی تھی کہ آپ ایک طرف اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ایک طرف اپنی پولیس کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ پھر وہ نسلی امتیاز کو آگے لا کے آپ قوم کو ایک ڈویژن کی بات کر رہے ہیں. آپ کے پولیٹیکل چیزیں آپ ضرور کریں، آپ ان کے حقوق کی بات ہے آپ ضرور کریں، لیکن آپ اس طرح اسٹیٹ اور کھلے عام دے رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا چلے جائیں، آپ ان کے لیڈرز کی تقریریں اٹھا لیں، موجود ہیں، کس غلیظ زبان میں وہ استعمال کرتے ہیں لینگویج، وہ آپ سب کے سامنے. لیکن اس ساری چیز میں آپ انسٹیٹیوشن کے خلاف قوم کو کھٹا کرنے کی کوشش کریں، آلدو کہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ نہیں ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہمارے علم میں ہے کہ 1-2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جب پی ٹی ایم کے لیڈرز کے ساتھ ملے، انہوں نے کہا اگر حقوق کی بات کرنی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حقوق کی بات کرو اور ساتھ بندوق اٹھانے کی بھی بات کرو، ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرو. اس کی ہم اجازت نہیں دیتے. اس کے بعد واپس انہوں نے ان سے رابطہ نہیں کیا. لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا حقوق کی بات ہے تو ہم سب مل کے بات کرتے ہیں، اور آج بھی حقوق کی بات ہے تو گورنمنٹ بیٹھنے کو تیار ہے ان لوگوں کے ساتھ جو صرف حقوق کی بات کرتے ہیں اور طریقے سے کرتے ہیں. چاہے بلوچستان ہے، چاہے کے پی کے ہے، چاہے کہیں اور ہے، کسی کا چھوٹا ایشو ہے، کہیں پہ مچھیروں کے ایشو ہیں بلوچستان میں، ان کے بھی حقوق کی بات ہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا چھوٹے سے لے کے بڑے لیول تک ہر ایک چیز ہو سکتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کئی سالوں سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو گالیاں دیتے رہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے. آپ دنیا کی مثالیں لے لیں، آپ اپنے ہمسایہ ملک کی مثالیں لے لیں کہ جہاں پہ اس طرح ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ تو اتنے سالوں کے بعد اتنا ویٹ کر کے کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. خیر اس کو بین کیا، اور اس کے بعد کے پی کے گورنمنٹ نے 54 لوگ تھے جو فورس اسکیجول میں ڈالے، اور 34 جو تھے بلوچستان نے ڈالے. اور اس کے بعد ان کے ڈیفینیٹلی صوبائی گورنمنٹس بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی پاکستان کے لاء کے حساب سے پابند ہیں کہ آفیسز سیل ہوتے ہیں، ان کے میڈیا ریسٹرکشن بین آرگنائزیشنز کی ہوتی ہیں، بینک اکاؤنٹس ان کے بند ہوں گے سارے کے سارے، ٹریول ریسٹرکشنز آتی ہیں، عام لائسنس کینسل ہوتے ہیں، اور پاسپورٹس آئی ڈی کارڈ کینسل ہوتے ہیں. اب ہمارا صرف ایک چیز ہے کہ یہ تو ہو گئی بین. اب جو بھی کسی بھی طریقے سے ان کو اسسٹ کرے گا، جو بھی کسی طریقے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ بھی اسی نرغے میں آئے گا. اس کے آئی ڈی کارڈ بھی بلاک ہوں گے، اس کے پاسپورٹ بھی بلاک ہوں گے، چاہے وہ کسی کیٹیگری میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو. اس کی جو ہمیں ابھی کل پرسوں میں نوٹس میں آیا ہے کہ جو لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ہمارا یہ میسج ہے کہ آپ ضرور دیکھیں، آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں، اپنی باقی ایکٹیویٹی کریں، لیکن اگر آپ لوگ کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ ملوث پائے گئے تو آپ کے خلاف بھی وہی ایکشن ہوگا جو ایک بین آرگنائزیشن کا یہ لاء کے حساب سے چلتا ہے. اب آپ کو میں صرف ان کا 3 دن کا پلان جو ہے آگے کرنے آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان میں اس طرح کے پلان مرتب نہیں ہوئے. یہ ڈیفینیٹلی آپ کو کلیئر کٹ ہے کہ یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ آپ قوم کو کس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بڑا
آپ کو کلیئر نظر آئے گا. آپ کو صرف یہ پتا ہو کہ جو ان کی ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں وہ باہر کی کمپنیز نے بنائی ہیں, اور جو ان کی فنڈنگ ہے اس کے کچھ ایویڈنسز ہم آپ کو اگلے دنوں میں شیئر بھی کریں گے, اور بڑی کمپنیز کو ہائر کیا گیا ہے, ان سے وہ ڈاکومنٹریز بنوائی گئی ہیں, ان کے ساتھ ایک پورا کا پورا 3 مہینے سے ان کے اوپر ورکنگ جاری تھی, سارا کچھ ہے. آپ کے جو بھی پیچھے ماسٹرز ہیں ان کے لیے ہمارا کلیئر میسج ہے کہ اگر آپ ہمارے ملک میں ایسا کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں گے. پھر ہمارے سے وہ توقع نہ کریں کہ آپ ہمارے ملک میں اس طرح کی فساد کرانے کی کوشش کریں گے اور ہم خاموش رہیں گے. اور جو فسادی ہیں ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ کسی طریقے سے اس کے لیے معافی نہیں ہوئے گی. ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے دن میں ان کا کس طرح چیز کو لے کے جا رہے ہیں, اور اب جب تھرڈ دن پہ جاتے ہیں آپ, تو آپ دیکھیں کنکلوژن کی طرف وہ کس طرح جا رہے ہیں کہ وہ کس چیز کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اب آپ ایز اے پاکستانی خود بتا دیں کہ کوئی بھی پاکستانی کیا اجازت دے سکتا ہے کہ آپ ملک کو ایک ڈویژن کی طرف لے کے جائیں, آپ عوام کو یہ ترغیب دیں کہ ہم ویپن اٹھانے کی طرف جائیں. اگر کوئی بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ جرنلسٹ ہے, چاہے وہ کوئی اور بھی ہے, تو مجھے بتا دیں. تو یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ گالی دیتے رہیں, آپ قوم کے خلاف چیزیں کرتے رہیں اور بس چپ کر کے آپ اپنے مقاصد پورے کرتے رہیں اور اسٹیٹ خاموش رہے. یہ جو نرم اسٹیٹ ہے جہاں پہ لاکھوں میں لوگ بغیر ویزے کے پھرتے رہیں, اس ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایک نرم اسٹیٹ ہے. یہاں پہ اینٹی اسٹیٹ کام ہوتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نرم اسٹیٹ ہے. یہاں پہ بارڈر سے لوگ آتے جاتے, دنیا کا کوئی ملک بتا دیں جہاں پہ بارڈر کے بغیر لوگ انٹر بھی ہو جاتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں. ماڑے سے ماڑا ملک بھی ہے وہ اپنے بارڈر کے اندر سے چلا جاتا ہے, لیکن ہمارے ملک میں نرم بارڈر تھا, ابھی بہت بہتر ہو گیا. اسمگلنگ اسی طرح تھی کہ ٹرک کے ٹرک آتے تھے جاتے تھے, کچھ بہتر ہوئی ہے تو آپ کو اس کے سامنے ڈالر بہتر ہونا شروع ہو گیا, باقی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی. تو یہ جو نرم اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا, چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو. حقوق بالکل ہونے چاہیے, میں خود اس کا بہت بڑا سپورٹر ہوں, لیکن اس صورت میں نہیں کہ آپ ملک کے خلاف انٹریگ کریں, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ آپ کے پاس ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا, آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کس طرف چیز کو لے کے جا رہے تھے, کس لیے ان کو بین کیا گیا, اور کس لیے ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور جو لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کسی بھی طریقے سے, ان کے ساتھ وہی چیز ہوگی جو لاء کے حساب سے ہے, جو لنکڈ ہے. اور چاہے وہ آئی ڈی کارڈ کے بلاک ہونے سے لے کے, سمز کے بلاک ہونے سے لے کے, پاسپورٹ کینسل ہونے سے لے کے, پولیٹیکل آفیسز بند ہونے سے لے کے, جتنی چیزیں اس میں آتی ہیں وہ سب اس کے اوپر لگیں گی. نقی صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ جو آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے بھی انہوں نے بھی سپورٹ کیا اس کو, ان کے آرگوم اگر آپ نے دیکھ لیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا. انہوں نے تو مہر لگا دیا آپ کے ہاں فیصلے کے اوپر. جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ان کو سپورٹ کرے گا, ان ریفرنس ٹو دیکھا جائے تو گنڈا پور نے ملاقات ان سے کچھ دن پہلے کی تھی, آپ کا اشارہ کسی دوسری سیاسی میں آپ کو بتاتا ہوں, بالکل نہیں ہے. ان کے ساتھ مسلسل تقریباً ہر پارٹی کے لوگوں نے ملاقات کی ہے, اور چاہے وہ گورنمنٹ کے الائز ہوں چاہے باہر ہوں, ملاقات کرنا. اور وہ اس سے پہلے ملاقات تھی جب وہ بینڈ بھی نہیں تھے. پلس دوسری بات یہ ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ ہو اس میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن کسی قسم کی سپورٹ ہوگی وہاں پہ مسئلہ ضرور بنے گا. اچھا سر, تو ان کے لیے عام معافی کا اعلان کرنا چاہیں گے اگر آپ ان کو, اگر وہ ان سے اپنا تعلق ختم کرتے ہیں, ان کو گورنمنٹ کی رعایت کرے گی ان میں سے کو اگر کہیں کہ اگر میں دیکھیں میرا تو اس میں بڑا میں یہ جواب دوں پھر آپ اگلا سوال کر لیں. میں تو اس معاملے میں میرا خیال ہے ہم سارے بڑے کلیئر ہیں کہ جو اسٹیٹ کے خلاف ویپن اٹھائے گا یا کوئی علیحدگی کی بات کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے. ادروائز چاہے جتنا مرضی تلخ آدمی کیوں نہ ہو, جتنا مرضی تلخ جماعت کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ صرف اس کے اندر رہ کے بات کرے گی, ہمارا فرض ہے کہ ان سے بات کرنا, ان کو منانا, ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنا. یہ گورنمنٹ میں جو بھی بیٹھا ہو اس کا فرض ہے کہ ان کو دیکھنا. اچھا, دوسرا میرا یہ ہے کہ چائنیز کے ایشو سے تھا, دیکھیں اس میں سب سے پہلے وہ چائنیز آ رہے ہیں چائنا سے, جہاز کی لیکیج ہونا, کس فلائٹ سے آ رہے ہیں, کس طرح آئے, پھر سیٹلائٹ سے کیسے اس گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا, یہ چیزیں ہمارا کیا
लीकेज कहाँ से हुई है, हमारी एजेंसी वो से इन्वेस्टिगेशन हो रही है मेरे ख्याल में। उसमें ऐसी खतरनाक बात है सर कि एक वो तो इतना सीक्रेट है कि आम आदमी को तो पता ही नहीं, नहीं मेरे ख्याल में चलता। अभी 2-3 दिन ठहरने, आपके पास बहुत डिटेल आ जाएंगी, फिर उसमें आपको बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या। अच्छा सर, 2-3 दिन में कहा आपको कि ये स्टेट के अंदर एक स्टेट कायम करने जा रहे हैं क्योंकि अपनी अदालत जो बनाने जा रहे हैं, तो इस पर कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाएंगे। दूसरी बात ये कि केपी हुकूमत सेंटर की हुकूमत से इस सारे मामले पर ताउन करे। देखें, सबसे पहले फिर वही बात है कि पाकिस्तान आता है, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। ये जो चीज़ हुई है, ये सारी की सारी गवर्नमेंट के कानून के तहत हुई है, सारा कुछ हुआ है। और इसमें मेरा नहीं ख्याल पे कहीं पे जब स्टेट का मामला आता है तो किसी एक का कोई डिफर होता है, बाकी उनके पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क हो सकते हैं। मिनिस्टर साहब, मैं खुद भी वज़ीरिस्तान से हूँ, अलानुर वज़ीर मेरा नाम है, मशरिक टीवी चैनल से हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि वहाँ पे आपको पता है कि लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी 24 साल उम्र है, अल्लाह की कसम है, आज तक वहाँ पे जो हालात है आप हैरान रह जाएंगे। आपको मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए लेके जाता हूँ, आप खुद कहेंगे कि यार मुझे वापस मतलब भगा के ले जाओ और मैंने यहाँ से निकलना है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुंबई में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जो मुंबई हमला हुआ था उसके हवाले से बात की थी, हज़ारों के हवाले से, अपने हज़ारों के हवाले से बात की। अभी उसकी बेटी वज़ीर आला है और उसका भाई वज़ीर-ए-आज़म है। तो क्या मतलब इस तरह के और भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान है, खान साहब को देख के उससे भी हज़ारों के हवाले से बात की, क्या इन सब पर मतलब पाबंदी नहीं होनी चाहिए? पहले तो आपने तकरीर की है, सवाल कोई नहीं किया। एक सेकंड, पहली तो बात है तकरीर की है, सवाल नहीं किया। दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने वेपन उठाया है, अगर उन्होंने स्टेट से लहदगी की बात की है या इससे मिलती जुलती कोई बात की है तो 100% आज भी निकाल लें तो मैं पुरानी डेट का एक्शन निकाल लूँगा। लेकिन ये देखें, हम ये बात कहते हैं ना, हम बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हर जगह पे ऐसे इलाके हैं, बैकवर्ड इलाके हैं जिनको गवर्नमेंट्स अपने अपने तौर पे ठीक कर रही हैं। डेफिनेटली उनके प्रॉब्लम्स होंगे, मैं नहीं कह रहा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हल नहीं है जो वो हल निकाल रहे हैं, ना इसकी इजाज़त मिलेगी। तो इसलिए सवाल आपका नहीं था ज़्यादा, आपका वो था। ये फरमा दें कि सीएम केसीके ने आपने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें आपने जो है वो एक शहीद एसएचओ के साथ उन सारे हमदर्दी का बयान जारी किया है। शिकारपुर कच्चे के इलाके में एक मामला हुए, डाकू की जानिब से फायरिंग हुई, एक एसएचओ शहीद हो गया। इस्लामाबाद के अंदर जब मुजाहिरा हुआ तो हमने देखा कि वफाकी हुकूमत ने मुजाहिर की रोकथाम के लिए फौज तैनात कर दी, लेकिन कच्चे के इलाके में जो मामला हैं वो छोटे प्रयास करते जा रहे हैं, उनकी वफाकी हुकूमत क्यों खामोश है? एक सेकंड, पहली बात है कि इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत के टेरिटरी में आता है और जो सूबे हैं वो इंडिपेंडेंट लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। उससे 18वीं तरमीम के बाद डायरेक्टली वफाक का लॉ एंड ऑर्डर के जो सूबों का है उससे ताल्लुक़ उस तरह नहीं बनता। उनको हेल्प कर सकती है, उनको असिस्ट कर सकती है। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ दिखा दें कि वहाँ पे उन्होंने कोई चीज़ ऐसी मांगी और मैंने इनकार किया हो या फेडरल गवर्नमेंट ने इनकार किया हो, पहली बात। दूसरी बात, ये उन्होंने फ़ैसला करना है, हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इस टाइम पे डेफिनेटली ये बड़ा इशू है। मैं खुद उसको पहले भी बड़ा करीब से देख के आया हूँ और हमारी ना सिर्फ ख्वाहिश है बल्कि हम बाकायदा प्लानिंग करके कर रहे हैं। इसमें मैं आपसे बड़ी लंबी बात कर सकता हूँ कि ऑपरेशन खाली हल नहीं है, उसका लॉन्ग टर्म हल निकालना है ताकि ऑपरेशन भी करें और उसके बाद क्लियर करके वहाँ पे सस्टेन भी करें। उस पर किसी वक्त बैठ के डिटेल में बात करें। ये बता दें कि आपने कहा बैन कर दिया, बैन करने के बाद उनकी सरगर्मियां रोकने के लिए कुव्वत इस्तेमाल करेंगे? बैन जब हो जाता है उसके बाद मेरा नहीं ख्याल, जब इजाज़त होती है फिर जो भी तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा करेंगे। पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर साहब ने कहा है आईजी इस्लामाबाद ने मुझे गालियाँ दी, मेरा मोबाइल थी ना। आप जब मीडिया टॉक करते रहे, आपने बताया कि जब वहाँ पर पुलिस पहुँची तो वो वहाँ से भाग। ये जरा तस्दीक करते हैं। एक बात उनसे खुद पूछने के पहले वो क्लियर हो जाए कि वो आईजी उनको मिला था या नहीं मिला था। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं तो निकल गया था, ठीक है, एविडेंस भी मौजूद, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आईजी से मैं मिला। तो पहले तो वो खुद उनसे पूछ लो कि यार आप बताएं कि उन्होंने, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता, एक स्टेटमेंट एक दिन दिए, एक दिन दिए, तो पहले तो उनसे क्लियर कर लें, ये तो क्लियर कर लें कि किस टाइम पे कौन सी स्टेटमेंट ठीक है नहीं, फिर वो जब ठीक आएगी तो मैं जवाब दे दूंगा। एक मेरा ख्याल है हमारे ये सिर्फ
مجھے پتہ ہے، میرے خیال میں آج کیبنٹ میں کرنا تھا، مجھے نہیں پتہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، لیکن اگر ہو گیا ہے تو ہمارے شدید تحفظات ہیں اور پولیس کو امپاور کرنا چاہیے، اور اس طرح کے اختیار لے کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیمپریری طور پہ کچھ آرم ٹوسٹنگ کر لیں گے نیچے اپنے لوگوں کی، تو میرا نہیں خیال ہے. اور اگر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ایک چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ ان کے KPK میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے اس ٹائم. بہت برے حالات ہیں. تو اور جو پہلا کام ہے وہ پولیس کا لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرنا ہے. تو اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری پاور خود لے کے IG کو بے بس کر کے لا اینڈ آرڈر ہینڈل کر لیں گے تو اگلے 10-15 دن 20 دن میں نظر آ جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں ہوگی. ایک سیکنڈ. انہوں نے تو اپنی کہانی زیادہ سنائی ہے. وہ اگر ہمیں ملے ہوتے تو ہمیں زیادہ آئیڈیا ہو جاتا کہ شکایتیں کیا کیا نہیں. بتا دیں علی امین گنڈاپور صاحب تھے کہاں پہ؟ انہوں نے تو اپنی اسٹوریاں سنائی ہیں. وہ کہاں پہ تھے 24 گھنٹے؟ یہ تو انہی سے پوچھیں کہاں پہ تھے. میں اسلام آباد آؤں گا اور خطاب بھی کروں گا. انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ میں نے خطاب کی پھر واپس بھی چلے گئے. میری بات ایک سیکنڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ سہولت کاری سمجھی جائے یا ناکاری سمجھی جائے کہ وہ آئے خطاب کی کیا رپورٹ ہو کر. اچھا ایک سیکنڈ, میری ایک بات کا جواب دے دیں. میرے خیال میں میجورٹی لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ 2 دن ڈی چوک پہ تھے اور دن رات, ٹھیک ہے نا, 3 دن وہاں پہ تھے. اب جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ لوگ, میرا ملاقات سب سے رہی ہے, ان میں سے کسی سے پوچھ لیں کہ ڈی چوک پہ وہ کب آئے, کتنے بجے آئے اور ملاقات ہوئی. اب اسلام آباد آ کے اس کو ہاتھ لگا کے کہنا کہ میں انٹر ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, تو پھر تو میں اس پہ نہیں کہتا. لیکن ایک سیکنڈ میری بات سنیں. ان کی خواہش تھی کہ ڈی چوک آنا, ڈی چوک آ کے دھرنا دینا. یہ جتنے صحافی دوست بیٹھے ہیں ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ ڈی چوک وہ کتنے بجے. میں نے تو نہیں دیکھ سکا ان کو ڈی چوک پہ, کہیں وہ آئے لیفٹ رائٹ آ کے چلے گئے تو اس پہ میں کچھ نہیں کہتا. نہیں فیصلہ کرنے جا نہیں رہے, فیصلہ 2 دن پہلے ہو چکا ہوا ہے, اب تو امپلیمنٹ ہوگا فیصلہ. نئی نجات صاحب کے آج پنڈی میں قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور ایک طرف SCO بھی ہے اور دوسری طرف ہائی الرٹ سیکیورٹی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن سیکیورٹی کی ارینجمنٹس آلریڈی انڈر آرٹیکل 245 آرمی آ چکی ہوئی ہے, وہ ٹیک اوور کر لیا ہوا ہے سیکیورٹی کو. تو وہ ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے, بلکہ اس ٹائم جب ہم بات کر رہے ہیں تو سعودی مہمان بھی ہمارے آلریڈی پہنچ چکے ہیں, وہ بھی 2 دن کے دورے پہ آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تمہاری کہیں کوئی کمی نہیں رہے گی. یا پھر آپ تو اپنا ایک میری بات سنو, یا ایک سیکنڈ جرنلزم کر لو, یا جرنلزم کر لو, یا پھر بیٹھ کے نہیں سوال نہیں کر رہے نا آپ, تو تقریر کر رہے ہو بہت زیادہ. ایک طرف تو PTI نے احتجاج کیا جو غیر قانونی تھا, لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی, کچھ ایسے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جنہوں نے احتجاج نہیں کیا تھا لیکن پکڑے گئے. ان کی بیلیں بھی ہو چکی ہیں لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کاریں ان کی جو اسائن نہیں کی. لیکن اگر تو کوئی بے گناہ ہے, اگر کوئی بے گناہ ہے, میجورٹی لوگ اریسٹ ہوئے ہیں جو موقع پہ اریسٹ ہوئے ہیں, لیکن اگر کوئی بے گناہ ہے تو میں ذمہ دار ہوں, میں ذمہ دار ہوں, تو میں اس کو خود چھڑواؤں گا اگر کوئی بے گناہ ہے. ایک نعرے پہ لانا چاہتا ہوں, ان کی بیلیں ہو چکی ہیں, رکاریں بن چکی ہیں, مچلکے ہو چکے ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ نہیں ان کی رکاریں سائن نہیں کرنی, ان کی جو رجسٹری ہے ان کو ویریفائی کروایا جائے. وہ کہتے ہیں جی ہم کیش میں چل کے جمع کروا دیتے ہیں, ہمارے لوگ جو میں دیکھ لیتا ہوں. میں آپ کو اس کے سارے ثبوت لا کے دوں گا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ثبوت, میں سارے ثبوت آپ کے ساتھ کسی وقت شیئر بھی کر لوں گا. آپ کا فوکس جو تھا وہ ڈی چوک پہ تھا کہ علی امین کو یہاں نہیں آنے دیں, تو یہ بہتر نہ ہوتا کہ ساری نفری یہاں رہتی اور پورا اسلام آباد جو ہے وہ بند نہ کیا. اس کے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی کال ڈی چوک کی تھی اور ہم نے ڈی چوک روکنا تھا پہلی بات, ٹھیک ہے. اسلام آباد کو ہم نے ڈیفینیٹلی روکنا تھا کیونکہ اس کی 2 ریزن ہیں. پہلی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ ہم اتنا بڑا جتھا نہیں آنے دے سکتے تھے, ٹھیک ہے. آپ وہ چیک کر لیں کہ وہاں سے کتنے لوگ نکلے, اس کے بعد اسلام آباد کتنے لوگ پہنچے, کیا ہوا کیا نہیں. اسلام آباد کی 21 انٹری پوائنٹ ہے,
हमने सिर्फ 2 या 3 पे अपनी प्लेसमेंट रखी थी ताकि हम उनके जत्थे को रोक सकें, वरना 21 एंट्री पॉइंट, हमें नहीं पता था कि 21 एंट्री पॉइंट है, पता था, लेकिन कोई स्ट्रेटजी हमारी ये थी कि हमने उनको जलसा नहीं करने देना, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देनी। उनका ख्याल था कि हम कुछ इंगेज करेंगे, कहीं पे झगड़ा करेंगे, सारा कुछ करेंगे। 26 नंबर की फुटेज अगर आपको कहीं से मिल जाए, आप देखें कि वहाँ पे कितने हैवी किस्म का उन्होंने सारा कुछ किया। बट इन द एंड मेरा तो सिर्फ इतना पॉइंट है, आप उनसे पूछ लें डीचो का कि जलसा किया कि नहीं। थैंक यू।